بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، اس میں آئے روز جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پہ اگر ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک سپر ایلیٹ ہے، ایک غریب ایریا ہے، ایک پوش ایریا ہے۔ غریب گھرانوں کے یا متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس تو ظاہر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی عیاشیوں میں پڑ سکیں۔ لیکن یہ جو امیر گھرانوں کے لوگ ہیں، یہ جناب لڑکیوں سے دوستی اور پھر جناب سارے معاملات، اس میں یہ ہر حد پاس کراس کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وفاقی دارالحکومت کا پوش سیکٹر ہے F6، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک پراپرٹی ڈیلر ہے فرخ افضل، اس کو پہلے جبری طور پر اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے انتہائی ہوشربا انکشافات آئے ہیں، سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یہ اندر کی بالکل باتیں ہیں، جو کہ اس سے پہلے کسی نے آپ کو یہ نہیں بتائی ہوگی کہ یہ قتل کیوں ہوا، جو لڑکی پکڑی گئی ملزمہ، جو لڑکا پکڑا گیا وہ کون ہے، کیا تعلق ہے، کیسے کہانی شروع ہوئی۔ اور اس فرخ افضل کے بعد اس محترمہ کے دو اور ٹارگٹ بھی تھے، وہ بھی ہٹ لسٹ پہ تھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے، جس کی 19 سال جس کی عمر ہے، ماں نور شاہد اس کا نام ہے، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ حیرت انگیز طور پر یہ ایتھلیٹ ہے اور ایک قومی ادارے کی ایتھلیٹ ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ اس کی شہرت خراب نہ ہو۔ اس کی ایتھلیٹ ہے، 17 سال کی عمر میں یہ اسلام آباد آتی ہے، شوق چڑھتا ہے، سوابی کی رہنے والی ہے، ایتھلیٹ بنتی ہے، اور شوق یہ ہے کہ جلد جلد امیر ہو جائیں، اور جناب پھر ظاہر ہے اس شوق کے چکر میں امیر لوگوں سے دوستی کر لی، جس میں یہ فرخ افضل بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی دو دوست تھے۔ وہ اس لڑکی کے پہلے فرخ افضل کے ساتھ دوستی، پھر کوئی ایک وکیل ہیں احسن بھٹا صاحب، وہ ہیں، ایک اور ہیں، وہ یہ پہلے ان کو مارنا تھا پھر ان کو مارنا تھا۔ اور اس لڑکی نے ان تینوں کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کی تھانہ کوثار میں آلریڈی درخواست دی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور یہ استعمال ہوتی رہی، پیسے کھاتی رہی۔ فلیٹ لیا اس نے F11 میں۔ میری 32 سال کی صحافتی زندگی ہو گئی ہے، میں نہیں لے سکا اسلام آباد میں فلیٹ۔ وہ ایک میڈیا ٹاؤن میں ہمیں جو اللہ بھلا کرے چودھری پرویز لائی کا اس دور میں ایک پلاٹ ملا، تو اس کے بھی پیسے جو اس کے ڈیولپمنٹ کے تھے وہ دیے، وہی مشکل سے ہم نے قسطوں میں 10-12 سال لگا کے گھر بنایا۔ میں نہیں لے سکا، لیکن اس محترمہ نے F11 میں فلیٹ لے لیا 2 سالوں کے دوران۔ لیکن ظاہر جنہوں نے پھر فلیٹ لے کر دیا وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ ساری کہانی جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اب یہ معاملہ ذاتی دشمنی کا ہے یا انتقام کا ہے، اس میں سارے پہلو شامل ہیں۔ اب آپ کو میں تفتیش اس کا ذرا یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ گرفتار ہونے والوں میں جس بندے نے مرا ہے اس خاتون کے ساتھ مل کر، اس کا نام سیف اللہ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا پولیس میں تعینات کانسٹیبل تعینات ہے، اور اس کا والد DSP ہے۔ اور اس کے والد DSP نے کہا ہے کہ قانون اس حوالے سے جو بھی اقدام اٹھانا چاہے، انہوں نے کہا جی قانون وہ اس کا راستہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں لیں گے، یہ راستہ قانون کا جو ہے وہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کسی قسم کا ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ اس کو سوات سے گرفتار کر کے متعلقہ عدالت سے اس کا راہداری ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، اور آج اس کو کسی بھی وقت جو ہے عدالت میں پیش کر کے یہاں پہ تفتیش ہو جائے۔ یہ جو ملزمہ ہے اس کو گرفتار کر کے جیل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، جیل میں بھی جو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے SP سٹی ایاز حسین ہیں، SP سٹی ایاز حسین وہ اس کے تفتیشی افیسر ہیں۔ وہ BBC کے نمائندہ خصوصی ہیں، شہزاد ملک جو کہ کرائم رپورٹر بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ دی ہے۔ ان کے مطابق یہ مقدمہ اغوا برائے تاوان کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کی نشاندہی پر
مغوی کی جو لاش ہے فرق افضل کی 30 سال کی اس کی عمر ہے، 30 سالہ ہے بچہ، جوان آدمی مارا گیا، وہ مغوی کی لاش خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے برآمد کی گئی ہے۔ اچھا جی، سیکٹر F61 جو کہ پوسٹ سیکٹر ہے، وہاں پہ یہ رہائش پذیر تھا، اور اس کے والد ہیں فرق افضل کے، وہ پولیس کو بتاتے ہیں کہ وہ 4 مئی کی شب اپنے گھر پر سو رہے تھے کہ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی، اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ جب انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو چند نامعلوم افراد کالے رنگ کی ایک گاڑی میں ان کے بیٹے کو زبردستی بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق اس واقعے کی تفتیش کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے اس گاڑی کی لوکیشن معلوم کرنا شروع کی، جس میں ملزمان مبینہ طور پر فرق افضل کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس مقدمے کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایس پی ایاز حسین کے مطابق کلوز سرکٹ کیمروں کی وجہ سے معلوم ہوا کہ جس گاڑی میں مغوی کو بٹھا کر لے جایا گیا تھا وہ موٹر وے پر سوابی انٹرچینج سے نیچے اتر جاتی ہے، اور اس گاڑی پر نمبر پلیٹ جعلی تھی، جبکہ اس گاڑی پر ایم ٹیگ لگا ہوا تھا، جس سے اس کی گاڑی کی رجسٹریشن اور اس کے اصل مالک کا پتہ چل گیا اور معلومات حاصل کر لی گئیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب فرق افضل کے زیر استعمال موبائل فون کا ڈیٹا نکالا گیا تو اس میں ایک ایسا نمبر سامنے آیا جس سے متعدد فون کالز آئی تھی، اور جب اس فون کا ڈیٹا نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ موبائل نمبر ایک لڑکی کے زیر استعمال ہے، اور اس لڑکی کا نام مانور شاہد ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، جس نے اپنے ایک اور چوتھے دوست سیف اللہ کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ مقدمے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک اور اہلکار یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس لڑکی کے واقعے کے وقت اور اس کے 2 گھنٹے کی بعد انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس واقعے کے سب سے پہلے اس لڑکی کے اور اس کے 2 گھنٹے بعد کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا، اور اس کی لوکیشن سوابی اور مردان میں نظر آ رہی تھی، یعنی کہ لڑکی کی جو لوکیشن تھی سوابی اور مردان میں نظر آ رہی تھی۔ 5 مئی کو جب تفتیش کے لیے اس لڑکی کو طلب کیا جاتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے مغوی فرق اور اس کے 2 دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب وہ تعلقات کی نوعیت آپ جانتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی، بلکہ نوجوان لڑکی اور جوان لڑکوں کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اس لڑکی نے تفتیشی ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ فرق کے ایک دوست نے ان سے شادی کا بھی وعدہ کر رکھا تھا۔ تفتیشی افسر کے بقول لڑکی نے مزید بتایا کہ اس نے ان تینوں کے خلاف یہ FIR ہمارے پاس موجود ہیں، تو کچھ اگر دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لڑکی وہ یہ کہتی ہے کہ اس واقعے سے پہلے اس نے ان تینوں یعنی کہ فرق افضل اور ان کے 2 دوستوں کے خلاف اس نے تھانہ شالیمار میں جنسی ہراسانی کا مقدمہ بھی درج کروا رکھا تھا۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے لڑکی سے دریافت کیا کہ 4 مئی کی رات 2 بجے ان کی لوکیشن سوابی کی کیوں آ رہی تھی اور وہ وہاں کیا کر رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا کولیسٹرول کافی ہائی ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے گئی تھی۔ ایس پی سٹی جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول ایسی بیماری نہیں ہے جس سے فوری طور پر کسی کی جان کو خطرہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب اس جواب پر لڑکی سے مزید سوال پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ انہیں سوچنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا جائے، اور اس کے بعد تفتیشی افسر کے بقول لڑکی نے دوران حراست فرق افضل کو پہلے اغوا کرنے اور پھر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا، اور تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ کی نشاندہی پر مغوی کی لاش بھی برآمد کر لی گئی۔ تاہم ملزمہ کی والدہ نے BBC سے گفتگو میں یہ کہا کہ ان کی بیٹی اغوا اور قتل میں ملوث نہیں ہے، اور چند روز پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے 1 روز پہلے ہی ان کی بیٹی ان کو دیکھنے کے لیے سوابی آئی تھی۔ دوسری جانب تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے سوات کے رہائشی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر فرق افضل ان کے دوستوں سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا تھا، استعمال کرتے رہے، پیسے بھی دیتے رہے۔ جب اس کی پھر ڈیمانڈ بڑھ گئی تو جناب وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، اب ظاہر ہے انہوں نے کہا جی آپ کوئی نیا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ پھر وہ شادی کا بھی لالا شارا لگایا تھا، وہ بھی پھر گئے۔ پھر پولیس کے مطابق یہ دوست جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس میں کانسٹیبل ہے اور وہ گرفتار بھی کیا جا چکا، جس کا نام میں آپ کو سیف اللہ بتا چکا ہوں۔ ایس پی سٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمہ فرق کے اغوا سے کچھ دیر پہلے کانسٹیبل کو اسلام آباد میں اپنے گھر لے آئی تھی اور اسے فرق کے گھر کی لوکیشن دی، جس کے بعد فرق افضل کو ان کے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد ملزمان مغوی کو لے کر سوابی چلے گئے، جہاں پر پولیس کے بقول ملزمان نے فرق افضل پر تشدد کیا اور اس کے سر پر شدید ضربیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، اور بعد ازاں اس کی لاش کو مردان کے قریب ایک ویرانے میں پھینک دیا گیا، اور ملزمہ کی نشاندہی پر لاش کو ڈھونڈا گیا، جس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس کے مطابق مقتول کی جو ہلاکت سر پر شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق فرق افضل کو مارنے کے بعد ملزم کانسٹیبل
سیف اللہ اسی گاڑی میں سوار چلا گیا، جبکہ ملزمہ ٹیکسی سروس کے ذریعے واپس اسلام آباد اپنے گھر پہنچ گئی۔ اور گرفتار ہونے والا ملزم خیبر پختونخوا پولیس میں کانسٹیبل ہے، جبکہ اس کا والد خیبر پختونخوا پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہے، اور اسے یہ کہا ہے کہ وہ ذمہ دار آفیسر ہے، قانون کے احترام کرنے والا ہے، اور اس حوالے سے قانون جو بھی راستہ لے گا وہ اس کا وہ احترام کرے گا۔ تو یہ بڑے گھروں کی بڑی کہانیاں ہیں، اور اسلام آباد میں اس نوعیت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے تو وہ جو چیز کو سزائے موت ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے، اس نے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یاد ہے نا، اپنی گرل فرینڈ کو، اس کے ساتھ بھی اس نے شادی کرنی تھی۔ توبہ۔ بہرحال یہ انتہائی ہوشربا انکشافات تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اب ملزمہ جیل میں باقی زندگی گزارے گی، اس کے یہ پولیس کانسٹیبل بھی دیکھ لیں کہ چند پیسوں کے لیے اور اپنی عیاشی کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔